اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سحری کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کی بڑی فضیلت ہے، اور سحری کھانے میں سنت یہ ہے کہ تاخیر کی جائے۔ تاخیر کا معنی یہ ہے کہ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے وہ کھانا کھائے تو اس کو سحری کہتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے، بالکل ایسے وقت میں نہ کھائے جب صبح صادق ہونے والی ہو اور وہ شک میں پڑ جائے، بلکہ صبح صادق سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے اپنی سحری ختم کر لیں۔ یہ سنت ہے، اسی لیے فرماتے ہیں باب فضل السحور، یہ باب سحری کی فضیلت کے بیان میں ہے، وتاخیر ہی، اور سحری کو مؤخر کرنے کے بیان میں، یعنی سحری کو رات کے آخری حصے میں کرے صبح صادق سے پہلے، ما لم یخش طلوع الفجر، جب تک کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے کا خدشہ نہ ہو، اس سے پہلے یہ مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق پر، اور اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر 3:40 آج کل ہے، اگر 3:40 پر صبح صادق شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ سحری کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی، اب آپ کھانا پینا بند کریں گے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اور اذان کا وقت شروع ہو جائے گا تو اذان صبح صادق کے بعد ہوگی۔ جس وقت اذان ہو رہی ہوگی اس وقت آپ کے لیے کھانا پینا منع ہے۔ بعض ہمارے دوست وہ بیچارے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اذان کے وقت بھی آپ کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ اذان ختم نہ ہو۔ اب اگر کوئی لمبی چوڑی اذان دے رہا ہے، بعض لوگوں کی اذان بہت لمبی ہوتی ہے، 5 منٹ کی اذان ہوتی ہے، تو 5 منٹ میں تو آپ 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے ایسے مؤذن صاحب کو لوگ ڈھونڈ کے لائیں گے، جی آپ ایک مہینے میں اذان دیا کریں، جیسے وہ ہمارے یہاں ایک بھائی اذان دیتے ہیں بڑی خوبصورت، تو وہ تو 5 منٹ کی اذان ہے اس میں تو یقین کریں آپ چائے بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بڑے مزے سے آرام سے۔ تو اس کا اذان کا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ وہ نماز کا وقت جب فجر کا شروع ہوگا تو اذان اس میں دی جاتی ہے، اس وقت آپ کی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس وقت کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ پھر بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پانی ہو تو تم اس کو پی لیا کرو۔ اب وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پانی ہو تو تم اس کو پی لو۔ اب یہ ایک جنرلی مسئلہ بیان کیا ہے، کامن سینس بھی کسی کو چیز کو کہتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اذان اگر ہو رہی ہو اور کوئی روزے سے نہ ہو
اب روزے کے مسائل الگ ہے، ساری زندگی تو آدمی روزے میں نہیں ہوتا، روزے کے مسائل رمضان میں بیان ہوتے ہیں، اس کا تعلق ہے عام حالت میں جبکہ مسلمان روزے میں نہ ہو، آذان ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں پانی ہو تو پی لو، کیا مطلب؟ یعنی آذان، مسلمان آذان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو یہی تو ایک آذان کا احترام ہے کہ، اور آذان اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان اس کی آواز سن کر بھاگتا ہے، یہ آذان میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے۔ تو جب مسلمان، اچھا اب جب وہ اذان کا جواب دیتا ہے، مؤذن کو سنتا ہے، تو اس مسلمان نے یہ خیال کیا کہ جب میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، اذان کے احترام میں اس نے کام چھوڑ دیا، وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے، اذان کا جواب دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی ہے تو پانی بھی رکھ دیتا ہے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذان نماز کی طرح نہیں ہے، یہ نماز میں جیسے تم پانی نہیں پی سکتے ہو، اور جناب کیا ہے، نماز میں تمہیں قرآن سننا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے امام کے پیچھے، یہ ایسا مسئلہ اذان میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان کے معاملے کو تم نماز کے معاملے پر قیاس مت کرو کہ جیسے نماز میں تم پانی نہیں پی سکتے ہو تو اس طرح تم اذان میں بھی نہیں پی سکتے ہو، نہیں، اذان ہو رہی ہو تم جواب بھی دو اور پانی بھی پی سکتے ہو، سمجھ گئے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب انہوں نے اس حدیث کو اٹھا کر چسپا کر دیا یہاں رمضان کے اوپر، سحری کے ساتھ، شکر ہے کہ زور کی اذان کو نہیں کیا ہے، ورنہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حدیث کو سمجھنا، اسی لیے اجتہاد ہر آدمی نہیں کر سکتا، باقاعدہ علماء نے اس اجتہاد کے اصول بیان کیے ہیں کہ اجتہاد وہ آدمی کر سکتا ہے، ایک تو وہ عربی زبان کو جانتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ عربی زبان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عربی نہیں جانتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے وہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک اس کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا دیکھو اردو میں ایک جملہ ہے لیکن اس کے بے شمار تو نہیں، کئی مطلب نکل آتے ہیں، ایک ہی جملہ ہے لیکن مطلب الگ الگ ہے، اور آپ کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں، کس مفہوم میں، کس حیثیت سے آپ کہتے ہیں، اس کا معنی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو، اپنے دوست کو دیکھا، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوبصورت تیار ہو کر آیا، آپ کہتے کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے، اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ آپ کام کر رہے ہیں، بہت ہی مشغول ہے، اتنے میں کوئی آیا جو آپ سے کہتا ہے جی ابا جان، بھائی جان، آپ کو کیا بات ہے، وہی لفظ ہے لیکن اس کا معنی، کیوں تنگ کرتے ہو ہمیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا بات ہے کا مطلب بدل گیا ہے، وہی لفظ لیکن مطلب اس کا، اب وہ مطلب نہیں ہے ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت ہو، اب اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں تنگ مت کرو، دیکھیں نا، وہی ایک لفظ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آیا، آپ جا رہے ہیں، آپ ٹیچر ہے، آپ استاد ہے، آپ امام ہے، ایک آدمی آئے، جی حضرت جی کیا بات ہے، کیا بات، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے بولنے سے، اس کی ادائیگی سے، اس کے موقع سے، اس حالت سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہ کام میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ کس حالت میں ارشاد فرمایا، کس موقع پر ارشاد فرمایا،
اور اس کی حیثیت کیا تھی، یہ مجتہدین کا، ان لوگوں کا کام ہے جو اس فیلڈ میں ساری زندگی صرف کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پانی ہو تو تم اس کو پی لو، اس کا مطلب روزے سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر تو قرآن کی آیت موجود ہے۔ اگر اذان 4 بجے ہو تو پھر ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اذان تو ہو سکتی ہے 4 بجے، مثال کے طور پر 3 ساڑھے 3 بجے روزے کا وقت ختم ہو گیا، 3 بجے ختم ہو گیا، 3:40 میں ختم ہو گیا۔ اب سورج کب طلوع ہوگا؟ 5 بجے کے بعد، اور جناب مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، اس نے جناب کیا اذان دی 4 بجے، آدھے گھنٹے بعد، تو اذان تو ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اذان تو ہو گئی، لیکن اذان ہو گئی ہے، اس وقت اگر کسی نے کچھ کھایا اس کا روزہ ہوگا؟ یقین سے بتائیں۔ کامن سینس تو یہی ہے نا کہ 4 بجے بھی اذان ہوگی تو وہ پانی کہاں سے پیے گا؟ ہاں حدیث تو وہاں وہی ہے نا، وہی کہاں سے وہ مطلب آپ نکال سکتے ہیں؟ اس لیے اذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو صبح صادق تک۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے نا، کھاؤ پیو صبح صادق تک، کیا مطلب؟ جب صبح صادق ہو جائے تو کھاؤ پیو مت۔ اب یہ قرآن میں ہے، اور اذان کا وقت کب ہے؟ صبح صادق کے بعد، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب اگر آپ اس حدیث کا یہ مطلب لیں گے جو آپ نے لیا ہے تو آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں پھر اگر کوئی یہ کہے جی مغرب میں آپ پھر کیوں اذان پر افطاری کرتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی بنیادی طور پہ افطاری سے نہیں ہے، اس کا تعلق بھی بنیادی طور پہ نماز سے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مغرب کی اذان کا وقت اور افطاری کا وقت اکٹھا کر دیا ہے۔ وہاں چونکہ سورج غروب ہوتے ہی، مثال کے طور پر 9:15 بجے سورج غروب ہو گیا تو اذان جائز ہو گئی، اور 9:15 بجے کے بعد روزہ افطار کرنا بھی جائز ہو گیا، تو وہاں اللہ نے اس کا وقت اکٹھا کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس وقت بھی 9:15 بج گئے اور مؤذن نے اذان نہیں دی، اس نے 9:20 پہ اذان دی، تو آپ انتظار تو نہیں کریں گے، آپ تو روزہ افطار کریں گے۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ سحری کو آدمی تاخیر کرے، سحری میں یعنی آخر رات کے حصے میں کرے، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ اور افطار کے اندر تعجیل سنت ہے۔ تعجیل کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی 9:15 بج گئے تو فوراً اب آپ کو افطار کرنی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا، جی مہمان کو دعوت دی تھی افطاری کی تو وہ ابھی آئے نہیں ہے، 5 منٹ بعد آئیں گے تو پھر ہم جناب افطاری کریں گے، اس وقت کسی کا انتظار نہیں ہے۔ سنت یہ ہے تعجیل، جلدی کرے، جلدی۔ اب اگر مؤذن صاحب جناب کیا ہے وہ پانی پی رہے ہیں اور افطاری کر رہے ہیں، 5 منٹ بعد اذان دیں گے تو سارا شہر ان کے انتظار میں بیٹھا رہے گا؟ وہاں تو اللہ رب العزت نے چونکہ وقت مغرب کے اذان کا وقت اور افطاری کا وقت اکٹھا ہے، تو اگر مؤذن صاحب بالکل 9:15 بجے کے بعد اذان دیتے ہیں وقت پہ اور آپ نے افطاری بھی اس وقت کی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسپیکر خراب ہو گئے اور مؤذن نے اذان تو دی ٹائم پہ لیکن آپ کو آواز نہیں پہنچی، اس لیے یہ جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے اس کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے۔ سحری کا وقت اتنے بجے ہے، اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں۔ افطاری کا وقت اتنے بجے ہے، جیسے ہی افطاری ہو، لیکن آپ کے پاس ٹائم صحیح ہو، ایکوریٹ ٹائم ہو، اور جناب جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے پھر افطاری کریں۔
البتہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھنا چاہیے کہ افطاری میں تو چونکہ ہم لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس تو ہم اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں. سحری میں بعض لوگ طبعاً، بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ سحری میں کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں. طبیعت بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے چونکہ وہ سال بھر عادی نہیں ہوتے ہیں تو وہ سحری میں رات کو کچھ نہیں کھا سکتے ہیں. اب سحری کی سنت بھی پوری کرنی ہے آپ کو، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 پراٹھے کھائیں گے تو آپ کو سحری کا ثواب ملے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ سحری کے ثواب کے لیے بھی پراٹھے کھانا ضروری تو نہیں ہے. آپ نہ کھائے، روٹی بھی نہیں کھائے، آپ ایک کھجور کا دانہ کھا لیں سحری کی نیت سے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ جو سحری میں تم کھا رہے ہو اس میں برکت ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے تھے کہ آؤ برکت والا کھانا کھا لو. یعنی یہ عام کھانوں کی طرح نہیں ہے، اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لہذا اس وقت اگر آپ کو بھوک نہیں ہے یا آپ کی طبیعت اور مزاج میں نہیں ہے کھانا، تو آپ پانی پی لیں، آپ اس وقت دودھ پی لیں، آپ کو دل چاہتا ہو چائے پی لیں، تھوڑی سی کوئی چیز کھا لیں. سحری کی نیت سے ایک گھونٹ دودھ بھی آپ نے پیا یا ایک کھجور کا دانہ بھی آپ نے کھایا، آپ کو وہ فضیلت سحری والی حاصل ہو گئی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہمیں وہ برکت حاصل ہوگی، وہ سنت زندہ ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. دوسرا فائدہ خاص طور پر ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ان میں مسلمان رہتے ہیں، ان ممالک میں خاص طور پر افطاری کا اہتمام تو ہم کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمیں اپنے گھروں میں سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ورنہ ہماری آئندہ نسل انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا سحری کیا چیز ہے. وہ تو کہیں گے جی ہمارے ابا جان تو رات کو سو جاتے تھے، اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہماری امی کبھی رات کو اٹھی ہو کچن میں. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ انسان کے اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے بچپن سے. بچہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. ہو میری اماں صبح صبح 3 بجے اٹھتی تھی. میں یہاں شروع میں آیا تو یہاں ایک انگلش کلاسز ہوتی تھی، تو وہاں میں جایا کرتا تھا. تو ایک خاتون وہاں ملی جو یہ رشیا کے جو علاقے آزاد ہوئے تھے وہاں کسی علاقے کی تھی. تو وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگی کہ جی وہ دن، اچھا وہ تھی مسلمان، یعنی اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کے بارے میں اس کو ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں تھا، کلمہ بھی اسے نہیں آتا تھا، لیکن یہ تھی بڑی پراؤڈ ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں. تو میں جب جاتا تھا تو جو مسلمان اسٹوڈنٹ ہوتے تھے سلام کرتا تھا، تو یہ ان کو نہیں آتا تھا وعلیکم السلام، کلمہ نہیں آتا تھا ان کو. بہرحال تو وہ کہنے لگی کہ جی آپ کے یہاں وہ مہینہ کب آتا ہے جس میں لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی رمضان اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی فلاں مہینے میں آئے گا. کہتے اچھا. کہتے مجھے یاد ہے اچھا وہ اس وقت چھوٹی ہوگی، میرے دادا جو تھے وہ جناب کیا ہے وہ اہتمام کرتے تھے، اور وہ ایک آواز آتی تھی کچھ پڑھتے تھے وہ اذان اس کو یاد تھی. اب دیکھیں ایک مسلمان عورت ہے، اس سے کچھ بھی یاد، لیکن بچپن کی وہ چند باتیں اس کے ذہن میں ہیں کہ اذان ہوتی تھی. نام نہیں آتا اسے لیکن اذان اسے یاد ہے. اسے نام نہیں آتا روزہ کسے، لیکن اس کو یاد ہے. تو مجھے وہ کہتی تھی کہ آپ مسجد سے ہمارے لیے کوئی لے آؤ کہ وہ کون سا مہینہ ہے، کب روزہ رکھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کہ اس کو شوق تھا کہ میں بھی روزہ رکھوں. اب بیچاری اتنی کمزور مسلمان خاتون
لیکن بچپن میں اس نے اپنے گھر میں روزہ دیکھا ہے تو اس وقت بھی اس کا شوق ذوق ہے کہ میں روزہ رکھوں. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، اگر ہم یہ سحری کا اہتمام نہیں کریں گے تو اگلی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا سحری کیا ہوتی ہے. پھر وہ لوگ کہاں سے سحری کا اہتمام. اور ہمارے یہاں تو مائیں بھی کہتی ہے جا پتر سو جا، کوئی بات نہیں ہے، تو تھکا ہوا ہے تو پھر صبح تجھے کام پہ بھی جانا ہے. تو جب ایسی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو سحری نہیں کرائیں گی تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر پھر کیا ہوں گے؟ اللہ ہی جانتے ہیں کیا بنیں گے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ خواتین سن لیں، سحری صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، سحری نام ہے روزے کی ابتدا کرنے کا، ایک عبادت شروع کرنے کا، ایک سنت کو زندہ کرنے کا. ورنہ ہمارے اگلی نسل انہیں پتہ نہیں ہوگا روزہ کیا ہوتا ہے. میں ایک بات آپ سے کہوں، بہت سے لڑکے نوجوان ہوتے ہیں ہٹے کٹے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس میں ان کے قصور سے ان کے والدین کا قصور زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آج میں فارغ نہیں ہوں تو میں روزہ نہیں رکھوں گا. امی بھی کہتی ہے جی میرے آج سر میں درد ہے. تو بچے جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روزے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اور اگر باپ جناب کیا ہو، وہ جناب تکلیف میں ہو، لیکن وہ کہتا نہیں بیٹا میں جو روزہ رکھنا ہے. بچے جب دیکھتے ہیں ہمارے ابا جان اتنی تکلیف میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو روزے کی اہمیت ہوتی ہے. یہ ہمارے بچوں کے قصور سے زیادہ ماں باپ کا قصور ہے. لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.